پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا بہت زیادہ خطرہ ہے کہ اگر ہم بغیر خشوع کے نمازیں پڑھیں تو ہماری برسوں کی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت نہ پا سکیں۔ ہم نے ہزاروں نمازیں پڑھ ڈالی ہوں، کئی ہزار سجدے کر ڈالے ہوں، لیکن چونکہ خشوع نہیں تھا اس نماز کے اندر، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہو سکتا ہے کہ ایک رکعت بھی شرف قبولیت نہ پا سکے۔ اس کا بڑا خطرہ ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے، لیکن ان 60 سالوں کے عرصے میں جو نمازیں ایک بندے نے پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نماز بھی قبول نہیں فرماتا ہے، کیونکہ وہ نمازیں قبولیت کے قابل نہیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا، ان الرجل لیصلی 60 سنہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث یاد آتی ہے، جب 60 سال کا تذکرہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو وہ حدیث یاد آتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ آدمی کی عمر یا بنی آدم کی عمر 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہے۔ ان اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہیں۔ وقلیل من یجوز ذلک، کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے آگے بڑھیں گے، یعنی 70 کے آگے جائیں گے۔ علماء نے اس پر تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ 60 اور 70 سال کے بیچ میں آپ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 65 سال کی عمر بنتی ہے کہ اکثریت کی عمر، اس امت کے لوگوں کی اکثریت کی عمر 65 سال کے آس پاس کی ہوگی۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ دیکھیں 65 سال 70 سال کی عمر اکثر امتیوں کی ہوگی، آپ فرماتے ہیں آدمی 60 سال کی عمر تک نماز پڑھتا رہتا ہے، وما تقبل له صلاۃ، لیکن اس پورے عرصے میں پڑھی ہوئی نمازوں میں سے اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے جبکہ نمازیں پڑھا ہے اس نے 60 سالوں تک؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے، لیکن اس میں سے ایک بھی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی وہ رکوع اچھے سے کرتا ہے، سجدہ اچھے سے نہیں کرتا، کبھی وہ سجدہ اچھی طرح سے کرتا ہے، رکوع اچھی طرح سے نہیں کرتا۔ یہ رکوع اور سجدوں کی مثال ہمارے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ آج ہم اپنی نمازوں پر غور کر کے دیکھ لیں، اپنی نمازوں کو دیکھ لیں، اپنے درمیان بہت سارے نماز پڑھنے والوں کو دیکھ لیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں پر نظر ڈال کر کے دیکھ لیں۔ رکوع اور سجدے کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے، خصوصیت کے ساتھ رکوع کا کیا حال ہے ہماری نمازوں میں، سجدوں کا کیا حال ہے ہماری نمازوں میں، کتنی تیزی کے ساتھ، کتنی جلد بازی کے ساتھ، کتنی عجلت کے ساتھ ہمارے رکوع ہوتے ہیں، کس قدر بغیر اہتمام کے ہمارے رکوع ہوتے ہیں اور بغیر اہتمام کے ہمارے سجدے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس پس منظر میں اور بہت ساری حدیثیں ہیں جو یاد آتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دین پر عمل کرنا، اللہ کے فرائض و واجبات کی پابندی کرنا، اور ظاہر ہے کہ نماز اللہ کے فرائض اور واجبات کا سب سے اونچا درجہ رکھنے والی چیز ہے کلمہ توحید کے بعد۔ ایسا لگے گا، ایسی حالت ہو جائے گی کہ جیسے آگ کے انگارے پر انسان کھڑا ہو اور اسے برداشت نہ ہو رہا ہو، کب وہ اس سے ہٹ جائے، کب وہ اس سے اپنے پیر کو ہٹا دے، کب وہ ٹل جائے، یہ صورتحال ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رکوع مکمل کرے سجدہ مکمل نہ کرے، سجدہ مکمل کرے رکوع مکمل نہ کرے، یعنی کسی نہ کسی طرح سے نماز میں خلل موجود ہی ہو، سب کچھ پورے اہتمام کے ساتھ، پوری للہیت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کرے۔ ایسا کم ہوگا، نہیں ہوگا، اسی وجہ سے 60 سال تک نماز پڑھتا رہے گا اور اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں خشوع نہ کرنے کا انجام کیا ہوگا، برسوں کی محنت، برسوں کی عمر کا جو سرمایہ ہے۔ آپ سوچیں 60 سال، ظاہر ہے کہ آدمی بلوغت سے پہلے تو غیر مکلف ہوتا ہے، بلوغت کے بعد مکلف ہوتا ہے، اس کے بعد سے اگر وہ نماز پڑھنا شروع کر دے اور وہ 15 سال کی عمر میں اگر بالغ ہوتا ہے تو آپ سوچیں کہ 75 سال کی عمر تک وہ نماز پڑھتا رہا، لیکن اس خلل کی وجہ سے، جو خشوع کا خلل ہے، خشوع نہ ہونے کی وجہ سے اس آدمی کی نماز ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی۔ بہرحال تو خشوع نہ کرنے کا یہ انجام ہے۔